अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नीडल पंचिंग से एक सिमिली बनाएंगे। ये मैंने रफ सी ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पे पंचिंग नीडल से इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने ब्लैक और रेड कलर को चूज़ किया है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने पंचिंग नीडल में धागा किस तरह डालना है और इसको किस तरह यूज़ करना है। हमें इसके लिए कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो फिर काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद कपड़ा मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि इस पे सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना कपड़े पे ही ये काम करती है। अच्छा, ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया है, नीडल के अंदर से इसको ऊपर तक लेके आए हैं। अब ये जो दो नज़र आ रहे हैं ना हमें वाइड्स, इसके अंदर हम इसको धागे को डालेंगे और इस तरह करने के बाद हम इसको पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे। ये इसके साथ ही गिवन होता है धागा डालने के लिए। इसके बगैर इसमें धागा आई थिंक नहीं मिल पड़ता। अब देखें हमने क्या करना है, हमने इसको अब ये सुराख बना हुआ है, ये यहाँ से डालेंगे। फिर से सेम एज इट इज़ हम लोग इसको यहाँ से धागे को निकालेंगे दोनों वाइड्स में से और इसको अगेन खींच लेंगे। ये देखें, इसमें इसी तरह से ही धागा डलेगा। अब हम पीछे से खींच के इसको कम ज़्यादा जैसा चाहें कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा नीड नहीं है ये कि यहाँ से धागा ज़्यादा लूज़ हो। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि हमारा जो फ्रेम है ना वो बिल्कुल टाइटली होना चाहिए, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। आपने जो भी बनाना है आप उसको ड्रा कर लीजिएगा पहले ही। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड होगी। बाज़ुकात कुछ लोग जो है इसको ही राइट साइड यूज़ करते हैं और कुछ जो है रॉन्ग साइड यूज़ करते हैं। तो इसको धागे को सबसे पहले हमने लूज़ कर लेना है। इसमें जो है ना स्ट्रेचेबल धागा जो है ना वो काम नहीं करता है। काफ़ी टाइम मैंने इसको ट्राई किया है, तो आई थिंक अब मुझे थोड़ा सा इसको चलाना आ गया है। तो मैं आपको ना सिखाना चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं। हम सबसे पहले इसकी आइज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जहाँ से धागा निकल रहा है इस साइड को पीछे रखना है और जहाँ से हमें ये धागा जाता हुआ नज़र आ रहा है उसको हमने आगे रखना है हमेशा। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे पंच करेंगे। पंच करने के बाद ये देखें, नीचे से इस धागे को खींच लेंगे। हमने ये जो इजाफी धागा था इसको खींच लिए। अब पंच करने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। इसका मुंह आगे को ही रखते हुए सेम फिर से पंच करेंगे और इसी तरह हम इसको पंच करते जाएंगे जब तक हमारी ये आई का पैटर्न ड्रा नहीं होता है। आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके साथ नीडल जो है ना वो गिवन होती हैं कि आपने किस सून के हिसाब से कौन सी नीडल इस्तेमाल करनी है। मैं पहले गलत नीडल को यूज़ करते हुए इसको ट्राई कर रही थी लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। अच्छा, अब हमने इसमें जो है ना मेन काम क्या किया है, हमने इसमें ये काम किया है कि मुझे ना ये मोंग कपड़ा नहीं मार्केट से मिल रहा था। तो आज अचानक जो पेंट कोट का कवर होता है, मुझे बैठे बैठे उस पर नज़र पड़ी। मुझे आइडिया आया कि मैं इसको भी ट्राई करती हूँ क्योंकि मोंग फैब्रिक भी बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है, डॉटेड सा। तो मैंने उस पर ट्राई किया और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काम कर गया और ये चल गया। ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया। हम लोग पीछे से खींचते हुए इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे। इसी तरह इसको जो है ना वो आपने भी पंच करते जाना है। अब ये आपके हाथ पे है कि आप इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसको दूसरी आंख भी बनाते हैं और हम फिर रेड कलर करने के बाद देखते हैं कि इसकी लुक कैसी आती है, फ्रंट से कैसी आती है, बैक से कैसी आती है। बस आपने इसकी नीडल के मुंह का ख्याल रखना है कि कौन सी साइड जो है फ्रंट पे आनी चाहिए और कौन सी बैक पे आनी चाहिए। मैंने आपको सिखा दिया कि इसकी जो ये धागे वाली
سائڈ ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہنی چاہیے، اور اس کو بالکل تھوڑے سے فاصلے کے بعد آپ نے پنچ کرنا ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ کافی سرچ کیا تھا تو مجھے کچھ بھی اردو میں اس کا خاص سرچ نہیں ملی تھی، کسی نے بھی اس کو ٹرائی شاید کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن ویڈیو کسی نے بھی نہیں بنائی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ کا بھی کوئی فائدہ ہو سکے۔ یہ دیکھیں اب یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے، اس دھاگے کو آپ چاہیں تو اس کو فرنٹ سے بھی کاٹ سکتے ہیں، چاہے تو بیک سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے، یہ ہماری ایک آنکھ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم اسی طرح اس کی دوسری بنائیں گے سیم پیٹرن سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلے نیڈل کو نیچے کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے دھاگا آپ کھینچ لیجئے گا اور اس کو پھر سے ہی ڈرا کرتے جائیے گا، بالکل اینڈ تک نیڈل کو لے کے جائیے گا۔ اس کے آج کل جو ہے نا یہ مگز اور میٹس کافی ان ہے، یہ آج کل کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، اسی لیے میں نے بھی سوچا اس کو ٹرائی کرتے ہیں، اس کو منگواتے ہیں۔ تو اب جب مجھے اس کو کرنے کا سمجھ آ گئی ہے، اس کو یوز کرنا آ گیا، تو اب کافی یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ آپ کافی چیزیں خود جو ہے ایکسپلور کرتے ہو، بناتے ہو، کچھ نیو چیزیں بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے یوز کرتے ہو۔ اچھا یہ کافی جگہ پہ نا مس پلیس بھی کر جاتا ہے، وہ صرف ہماری غلطی کی وجہ سے ہے۔ یہ دیکھیں جیسے کہ ابھی کہ اس میں ہولز کافی بڑے ہو جاتے ہیں، یا یہ جو فیبرک ہے نا یہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے بالکل چھوٹے رکھنے ہوتے ہیں یہ ٹانکے۔ اس کی یہ اسمائل جو ہے، جو ہم نے ایز اے اسمائل بنائی ہوئی ہے، اس کو کریں گے ڈرا۔ میرے خیال سے اب آپ کو اس کے پیٹرن کی تھوڑی بہت سمجھ جو ہے نا وہ آ گئی ہے، لیکن جب تک یہ آپ 2 سے 3 دفعہ ٹرائی نہیں کریں گے یہ چلانا نہیں آتا ہے۔ یہ صرف دیکھنے سے لگتا ہے کہ بالکل پنچ کر رہا ہے، لیکن اس کو چلانے میں آرٹ ہے، آپ کو کافی ٹائم کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے اس کو بالکل کمپلیٹ کر لیے۔ اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس بلیک والے دھاگے کو جو ہے فولڈ کر کے سائڈ میں کر دیں گے، اور اب ہم یوز کریں گے ریڈ والے دھاگے کو۔ ہم اس کو پہلے ہی کافی زیادہ نکال لیں گے تاکہ یہ ذرا سا بھی ٹائٹ ہو کے ہمارے ٹانکے نہ کھلیں۔
اس کو نکالنے کے بعد سیم وہی طریقے سے ہم دھاگے کو دوبارہ سے جو ہے نا چینج کریں گے۔ یہ دیکھیں سیم طریقے سے یہ چینج ہو گیا ہے۔ اب ہم پھر سے اپنا ڈیزائن جو ہے اس کو کیری آن کرتے ہیں۔ اب مین پیٹرن جو تھا ہم نے اس کو درمیان میں ریڈی کر لیے، اب یہ رہ گیا ہے سائڈ میں۔ اب ہم اس کو ٹوٹلی فل کریں گے، تو اس کا پیٹرن پہلے سے ہی دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو، جیسے کہ اس کو ہم یوں بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی۔ اب میں اس کو بنا رہی ہوں راؤنڈ شیپ میں اس کو ٹوٹلی اوپر سے نیچے راؤنڈ شیپ میں ہی لے کے آؤں گی۔ سیکنڈ رو بھی، تھرڈ رو بھی اس کی بالکل راؤنڈ شیپ میں ہی رکھوں گی۔ یہ سمجھ لے کہ ہم لوگ اس کو ایک حساب سے آؤٹ لائن کر رہے ہیں۔ آؤٹ لائن کرنے کے بعد درمیان سے آرام سے اس کی فلنگ کر لیجئے گا، لیکن اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نیٹ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ کسی اور بھی فیبرک پہ نہیں چلتا ہے، کاٹن پہ، مونگ پہ، اس کے علاوہ یہ کسی اور فیبرک پہ نہیں چلتا ہے۔ میں نے اس کو کافی ٹرائی کیا تھا لیکن یہ بالکل ہی نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں اب ہمارا سرکل جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے کریں۔ مجھے کافی ابھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، ایمبرائڈری کے متعلق بھی، کروکٹ کے متعلق بھی، اور انشاءاللہ نیٹنگ کے متعلق بھی۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس کو راؤنڈ 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 بناتے جائیں گے، اور ہماری جو سیملی ہے وہ ریڈی ہوتی جا رہی ہے۔ تو چلیے اس کو میں اسی طرح کمپلیٹ کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لمبے کیے بغیر جو ہے ہم اس پیٹرن کو قریب لے کے آتے ہیں۔ گائز یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں سے کپڑا جو ہے نا وہ پھٹ گیا، میرے
رپیٹ کرنے سے میری وہاں پہ یہ چھوٹ گئی تھی، لیکن اب ہم کیا کریں گے، جب ہم اس کو گلو کریں گے نا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب اس پہ اب ہم نے گلو کرنا ہے، گلو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی رانگ سائڈ ہے، اب ہم اس کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب ہم نے ایک کٹر لے لینا ہے، ہم نے اس کے داغوں کو، یہ دیکھیں جو ایکسٹرا داغ ہے نا ان کو ٹرم کرتے جانا ہے، ٹوٹلی اس کو جو ہے نا ٹرم کریں گے۔ ایکسٹرا سارے داغے ہم یہاں سے کاٹ دیں گے، اس میں ایکسٹرا داغے بنتے ہی بنتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نیچے کو، یہ دیکھیں جب ہم دوسری سائڈ میں گلو اپلائی کر لیں گے تو ہمارا یہ اسٹرکچر جو ہے نا یہ مضبوط ہو جائے گا، بالکل مضبوط شیپ میں آ جائے گا، اور اس کی لک بالکل ریئل ہوگی۔ آپ لوگ یہاں پہ شیونگ مشین بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی مینس کٹنگ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے، اس کے لیے گنز بھی یوز ہوتی ہیں اس آرٹ کے لیے، اور یہ اوور آل بہت خوبصورت لگتی ہے۔ ہم لوگ اس کو بھی اچھے طریقے سے کٹنگ کر کے اس کو ہم ایز اے مگ رگ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے گائز، میں اس کو یہ دیکھیں، یہ ہماری جو ہے سیملی کی شیپ آئی ہے۔ اٹس ناٹ اے بیڈ، اٹس لکنگ گڈ، یو کین سی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے بھی بہت خوبصورت بنے گا، اور ہم اس کو آپ کو کٹنگ کرنا، اس کے بعد اس کو پیسٹنگ کرنا دوسرے کپڑے پہ، وہ سب کچھ سکھائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے، یہ اس کی رانگ سائڈ ہے، یہ اس کی رائٹ سائڈ ہے۔ آپ لوگ کچھ لوگ اس کو اس سائڈ سے یوز کرتے ہیں اور کچھ اس سائڈ سے یوز کرتے ہیں، یہ دونوں سائڈ سے بالکل اچھی لک دے رہی ہے، جس سے بالکل کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا بنایا ہوا ہے۔ تو تھینک یو، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ بھی کمنٹ میں کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ کوسچن ہو مجھ سے پوچھیے گا، اور مجھے بتائیے گا کیا آپ نے پنچنگ نیڈل کو یوز کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو آپ کا ایکسپیریمنٹ کیسا رہا ہے پنچنگ نیڈل کے ساتھ، اور آپ نے کیا بنایا ہے۔ آپ مجھے میرے واٹس ایپ پہ پکچرز بھی شیئر کر سکتے ہیں، اگر کسی نے کروشیے کا کورس کرنا ہو، سیکھنا ہو تو وہ بھی میرے واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔